السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا سر، میں نے نا وہ سوال آپ سے پوچھنا تھا تیمم کے بارے میں۔ سر کائنڈلی مجھے نا اس کا یہ بتا دیں، اس کے کتنے فرض ہوتے ہیں اور یہ کن صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے، تو میں تیمم کر سکتے ہیں؟ یہ سر تھوڑا سا مجھے بتا دیں کائنڈلی، اور یہ کہ اس کی سنتیں کتنی ہوتی ہیں اور فرض کتنے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہیں، یہ کائنڈلی بتا دیں سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے عزیز بھائی، قرآن کریم نے مطلق طور پر تیمم کرنے کی اجازت دی ہے، اور تیمم ایک رخصت ہے، عنایت ہے، رعایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ گویا قرآن کریم کی جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ تو یہاں پہ وضو کے کچھ اہم جو فرائض یا آپ واجب کہہ سکتے ہیں ان کا ذکر کیا، پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، پس اگر تمہیں پانی نہ ملے یا پانی دستیاب نہ ہو یا پانی استعمال کرنے میں کوئی عذر شرعی ہو، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس مٹی والے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، چھٹا پارہ ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 6 میں یہ حکم دیا گیا۔ اب آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے، بلوغ المرام سے لے کر مشکات اور پھر سنن جو ہے اور اسی طرح، تو ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو پانی نہ ملے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تیمم کن صورتوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، پانی دستیاب نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آدمی کو پتہ ہے کہ اگر وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر جائے گا تو پھر نماز اس کی کافی لیٹ ہو سکتی ہے، لہذا وہ ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی ہے لیکن کم ہے، وہ پینے کے لیے ہے، اگر وضو استعمال کر لیا جائے وضو میں وہ پانی، تو پھر وہ پانی پینے کے لیے نہیں بچے گا، لہذا اس صورت میں بھی کیا ہے، پانی آدمی پینے کے لیے رکھ لے اور تیمم کر لے نماز کے وقت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی بیمار ہے، مریض ہے، بزرگ ہیں گھر میں، یا کوئی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخت قسم کی سردی ہے، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، وضو نہیں کیا جا سکتا، تو سخت قسم کا ٹھنڈا پانی، اور خاص کر کے اگر کوئی بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ ہیں، تو پھر وہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے اس کی سردی کی شدت کی بنا پر، تو ایسی صورت میں بھی وہ ایسے بزرگ یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی شرعی عذر کی وجہ سے بیماری ہے تو وضو نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ تیمم کا طریقہ کار کیا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور سنن نبی داؤد میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھ ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ رکھے جہاں پہ مٹی ہو یا گرد و غبار ہو، یعنی اگر کچی دیوار ہے فرض کر لیں تو وہاں بھی گرد و غبار لگ جائے گی ہاتھ ساتھ ملنے سے، دیوار کے ساتھ ہاتھ ملنے سے۔ بعض دفعہ پکی دیواریں ہوتی ہیں تو ان میں بھی کیا ہے، گرد و غبار، کیونکہ ہوا کے ذریعے گرد اڑتی رہتی ہے اور دیواروں کو لگتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ آدمی کچی مٹی جو پاکیزہ صاف ستھری مٹی ہے تو اس پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، یا پھر یہ ہے کہ مٹی کا ڈھیلا یا مٹی کا ٹکڑا چھوٹا سا ان کو اپنے ہاتھوں میں مل لے، اور پھر اس ہاتھوں میں پھونک مارنی ہے، وہ اس لیے کہ اضافی مٹی اڑ جائے، جو اضافی مٹی ہے وہ اڑ جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، مٹی کا ڈھیلا جو ہے وہ ہاتھوں میں ملا ہے، یا وہ نیچے زمین پہ ہاتھ رکھے ہیں یا دیوار پہ ہاتھ پھیرے ہیں جہاں پہ گرد و غبار کا امکان پایا جاتا ہے، تو پھونک مارنے سے وہ زائد مٹی جو ہے وہ اڑ جائے گی، یعنی ہاتھوں میں پھونک مارنی ہے ہلکی سی۔ اس کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملنا ہے چہرے کے اوپر ملنا ہے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ یعنی کہ جو ہاتھ ہیں پنجے تک، ٹھیک ہے، کلائی نہیں اس میں شامل، تو ان کی پشت پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی، یعنی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کی پشت پر مل لینا ہے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر مل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ، اور تیمم کرنے کے بعد پھر وہ آخر میں دعا پڑھنی ہے، وہی جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تیمم کرنے سے پہلے نیت بھی ضروری ہے، نیت کہ آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، محض مٹی کو چھونا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ یہ تیمم جو کہ وضو کا قائم مقام ہے اور فرضی غسل کا بھی قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہے تیمم کا طریقہ اور تیمم کن صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ اب آخری جو بات ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ
کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو عموماً جو 2-3 چیزیں جو ہیں وہ تو ہر آدمی کے ذہن میں ہوتی ہیں، یعنی کہ چھوٹا یا بڑا پیشاب، تو اور اسی طرح ہوا کا خارج ہونا، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز جو ہے وہ آدمی لیٹ کر سو جائے، گہری نیند سو جائے لیٹ کر، تو اس سے بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے اس میں وہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت، یعنی کہ بڑی عید پر مسلمان جو ہیں وہ کچھ لوگ ان میں اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، تو اگر اس کا گوشت آدمی پکا ہوا کھاتا ہے تو اس کے بعد اگرچہ وہ کھانا کھاتے ہوئے باوضو بھی ہو، لیکن کھانا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اس کو وضو کر لینا چاہیے، یہ اس کے حق میں مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور تیمم بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وضو ہے، وضو وہ مباشرت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تیمم جو ہے وہ بھی مباشرت سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اس کا طریقہ وضو کا، تیمم کا۔ تیمم ایک رعایت اور رخصت ہے، ٹھیک ہے، اور عموماً سردی کے موسم میں سفر کی حالت میں یا پانی نہیں ہے یا پانی کم ہے یا بیمار اور مریض کے لیے، تو ایسی صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے، بلکہ رخصت سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک خوش کرنے والا عمل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کسی مسلمان سے جب وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے یا اللہ کی حد کا احترام کرتا ہے، یعنی حرام والی چیز سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں رخصت دی ہے کہیں پہ کسی حکم پہ عمل کرنے میں، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ رخصت پر جو شرعی رخصتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر عمل کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تیمم والا حکم یا یہ اجازت جو ہے یہ صرف خاص ہے اس امت کے ساتھ، یعنی امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اس سے جو پہلی تمام امتیں ہیں ان میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، یہ صرف اس امت کے لیے خاص چیز ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تیمم والا جو حکم یا یہ رعایت جو نازل ہوئی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے اس سفر میں الزام لگایا تھا، تو رستے میں پانی ختم ہو گیا۔ یہ غالباً 4 ہجری کا موقع ہے، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی طرف سے وہ الزام لگایا گیا گھٹیا قسم کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نور میں وہ جو آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ والی آیات جو ہیں وہ نازل کی تھیں۔ تو واقعہ افک جو ہے، واقعہ افک یہ 4 ہجری میں پیش آیا۔ نبی علیہ السلام ایک مہم پہ نکلے تھے، اس سفر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں، دیگر صحابہ بھی موجود تھے، ساتھ تھے، تو رستے میں پانی ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ لوگ پانی ساتھ لے کر ہی چلا کرتے تھے، کیونکہ جس طرح پاکستان میں نل کے اور پانی وافر مقدار میں موجود ہے، بور کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، عرب کی سرزمین جو ہے وہ ایسا نہیں تھا، تو اس لیے مشکیزیں بھر کر ہی پانی ساتھ لے کر چلتے تھے، تو رستے میں پانی ختم ہو گیا، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی رخصت جو ہے وہ دی ہے اس امت کو، واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔